الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں ہیں جن کا کچھ بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، فلاح اس کو ملتی ہے جو پاک صاف ہو جائے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ بدرجہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ اور پھر آگے بتلایا کہ یہ بات ہم کوئی نئی نہیں کہہ رہے، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی گزری ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ تو ان مختصر سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فلاح کا بنیادی راستہ بھی بتایا اور اس راستے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں عام طور سے پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ فلاح اس کو ملے گی۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ بڑا عام لفظ ہے۔ لفظی اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کامیابی سے کرتے ہیں کہ فلاح ملی یعنی کامیابی ملی۔ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو اس میں بھی حی علی الفلاح کہا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو چونکہ اور کوئی لفظ ہمارے پاس اس کے ترجمہ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو کامیابی ہی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ فلاح کا لفظ بہت عام اور ہمہ گیر ہے، جس کے معنی در حقیقت اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان خوشحال ہو، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان
عافیت کی زندگی گزارے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت میں جو اس کی زندگی ہو وہ پرسکون، پرعافیت، خوشیوں والی، مسرتوں والی، آرام و راحت والی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے محفوظ رہے۔ تو یہ ساری باتیں کس کو حاصل ہوں گی؟ من تزکا، جو پاک صاف ہو۔ لفظی معنی یہ ہے کہ پاک صاف ہو، اور جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک پاکی وہ ہے جو ظاہری جسم کی ہوتی ہے، جس میں طہارت بھی داخل ہے، وضو بھی داخل ہے، غسل بھی داخل ہے، اور صاف صفائی اور ستھرائی کے اور دوسرے طریقے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ سارے داخل ہیں۔ اور ایک صفائی اور ستھرائی دل کی اور باطن کی ہوتی ہے، انسان کے باطن کی ستھرائی، باطن کی صفائی، باطن کی پاکیزگی۔ وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ آدمی کے دل میں جو ناجائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ناجائز نفسانی خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں یا نفسانی تقاضے جو پیدا ہوتے ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو پاک کر دے۔ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، دل مچل رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، یہ گندگی ہے جو ہمارے باطن پہ لگ گئی۔ اس گندگی کو صاف کرنے کا، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کا، اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، یہ مفہوم اس میں سب سے بڑا داخل ہے تزکا میں۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں، جتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ناجائز خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، آدمی ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور ان سے اپنے آپ کو علیحدہ اور پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور یہی تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاح وسعت ملے گی جب اپنے نفس کو، اپنی باطنی زندگی کو، باطنی تقاضوں کو گناہوں سے پاک کرو گے۔ دیکھو، مثال کے طور پر ایک مجلس جمی ہوئی ہے اور دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا ذکر آ گیا تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے، اور بڑا مزہ آ رہا ہے، مجلس گرم ہے، بڑا لطف آ رہا ہے۔ اب انسان کی نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے نے کوئی جملہ کسا ہے کسی دوسرے کے خلاف، میں بھی اس کے اوپر ایک ردہ لگا دوں، میں بھی اس کے اوپر ایک اضافہ کر کے، اور میرا دل خوش ہو جائے کہ دیکھو کیسا فقرہ، کیسا کتنا اس کے لیے کیسے لفظ استعمال کیے، ساری مجلس ہنس پڑے، ساری مجلس جو ہے وہ میری تعریف کرے کہ بڑا اچھا جملہ بولا۔ تو انسان کی خواہش یہ کہ میں اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ بیٹھا رہوں بلکہ اس مجلس کو اور زیادہ گرم کروں، اس کے اندر اور اضافہ کروں، اور غیبتوں اور بہتانوں کا سلسلہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے۔ یہ ہے تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں انسان کا امتحان ہے کہ آیا وہ اس تقاضے پر عمل کرتا ہے اور غیبتوں پر غیبتیں کیے چلا جاتا ہے، دوسروں پر بہتان لگاتا چلا جاتا ہے، یا یہ کہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور یہ سوچ کر پھر وہ اپنی اس تقاضے سے ہٹ جاتا ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہے بھائی غیبت ہو رہی ہے اور کوئی بات کر لو، گفتگو کا رخ تبدیل کر دیتا ہے، نہیں کر پاتا تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، تزکا، وہ جو گندگی آ رہی تھی، وہ جو نجاست جس باطن سے پیدا ہوئی تھی، اس نجاست سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور سلامتی کے ساتھ چلا گیا۔ تو فرمایا قد افلح، وہ فلاح پا گیا، اس کو فلاح ملی۔ اور جو لگا ہی رہا
اس کو فلاح نہیں ملے گی۔ اسی طرح دنیا کے ہر گناہوں کو دیکھ لو، ہر چیز کو دیکھ لو۔ نماز کا منادی آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دل کہہ رہا ہے کہ نیند آ رہی ہے اور بستر گرم ہے، چھوڑ کر جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے، لہذا سوتے رہو۔ یہ گندگی ہے جو دل میں پیدا ہوئی۔ اگر اس گندگی کا مقابلہ کر کے آدمی چل پڑے تو وہ تزکیہ ہو گیا، وہ صفائی ہو گئی، وہ گندگی سے نجاست سے نجات پا گیا۔ یہ معنی ہے تزکیہ کا۔ اور جیسا میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ تزکیہ کا جو لفظ ہے باب عربی زبان کے لحاظ سے، عربی کے بڑے دقیق قواعد ہوتے ہیں، اس میں تزکیہ کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی۔ بہت جلدی، یہ نہیں کہ بالکل آسانی سے ہو جائے گا، مشقت، لیکن مشقت اٹھا کر ہی فلاح حاصل ہوگی۔ کوئی آدمی سوچے کہ میں ساری زندگی آرام سے سوتا رہوں گا، تو ساری زندگی آرام سے سوتا رہے گا تو کبھی نہ وہ کما سکے گا، نہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکے گا، نہ کچھ اور کام کر سکے گا۔ تھوڑی مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ اگر اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہو، ملازمتیں کرتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، بھاگے بھاگے پھرتے ہو، ادھر سے ادھر سفر کرتے ہو، تو ایک اللہ کے لیے اور اپنی باطنی نجاست کو دور کرنے کے لیے بھی تھوڑی مشقت برداشت کرو۔ وہ مشقت برداشت کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے گی۔ تو تزکیہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی عام اور شامل لفظ ہے۔ ہر گناہ سے علیحدگی، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ کچھ بڑا ہی مؤثر طریقہ آگے بیان فرمایا۔ یعنی میں نے عرض کیا نا کہ مشقت ہوتی ہے، اس نفسانی خواہشات کو پامال کرنے میں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس مشقت کو کیسے ہلکا کیا جائے؟ اگر مجھ جیسا کوئی کمزور آدمی، اس کے سامنے کہا جائے کہ بھئی تجھے تو یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، تو وہ کہے گا جی میں تو اس مشقت کا متحمل نہیں ہوں، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ تو اس مشقت کو ہلکا کیسے کیا جائے؟ اس کا ذکر اللہ تبارک اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ راستہ اس کا کیا ہے کہ اپنے پروردگار کا ذکر کثرت سے کرو، اپنے پروردگار کی یاد دل میں بٹھاؤ۔ اس کو جتنا ذکر کرو گے، پروردگار کا جتنا ذکر کرو گے، جتنی اس کی یاد دل میں بساؤ گے، اتنا ہی تمہارے لیے یہ مشقت، تزکیے کی مشقت آسان ہو جائے گی۔ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ ایک انسان کو طاقت فراہم کرتی ہے، ایک انرجی فراہم کرتی ہے، ایسی طاقت فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے وہ شیطان اور نفس کے تقاضوں پر قابو پانے میں آسانی محسوس کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ایسی چیز بنائی ہے۔ تو ذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بیٹھے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں سمائے گا، اور ذکر کے دل میں سمانے کے نتیجے میں شیطان سے جو مقابلہ ہے تمہارا، اور تمہاری نفسانی خواہشات سے جو مقابلہ ہے، وہ جو معرکہ تمہارا اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس معرکے میں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کا نام یاد کرو۔ اس کو معمولی بات نہ سمجھیے۔ قرآن کریم نے اسی لیے جگہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا پر پیار سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ معمولی بات ہے، ایک بنگا، ایک ناکارہ ناتواں چیز، وہ
اس کے بارے میں پروردگار فرماتے ہیں کہ میں تیرا نام لوں گا، میں تجھے پکاروں گا، میں تجھے یاد کروں گا اگر تو میرا ذکر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑی عظیم چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ لذکر اللہ اکبر کیا مانا کہ اللہ کا ذکر وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان اس کے آگے کچھ نہیں، نفسانی خواہشات اس کے آگے کچھ نہیں، اور جتنے بھی دشمن ہیں وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اس کی طاقت کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو یہ راستہ بتایا کہ ذکر کرو میرا، جتنا ذکر زیادہ کرو گے اتنی طاقت زیادہ آئے گی، اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے یہ تزکیے کی یعنی پاک ہونے کی جو مشقت ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر میں یہ بات سمجھ لیجئے، ذکر ایک ہوتا ہے زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جتنے بھی ذکر کے طریقے مسنون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ سب ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی ذکر ہیں، وہ بھی ذکر میں داخل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ یہ کہنا، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے اور ایک ذکر ہے دل کا ذکر، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ دل میں یاد رکھنا وہ کس طرح کہ کوئی اچھی حالت معلوم ہوئی تو آپ نے دل میں کہہ دیا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ اچھی عادت عطا فرمائی۔ آپ کو کوئی ناگوار حالت پیش آئی، اے اللہ مجھے اس ناگوار حالت سے بچا لیجئے، دعا کر لی، دعا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ذکر ہے۔ اور یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ذکر، جس کے بارے میں فرمایا کہ اکبر، ساری طاقتوں سے بڑی طاقت ہے ذکر کی۔ جس چیز کو اتنا طاقتور بنایا اس کو آسان اتنا کر دیا کہ یوں کہہ دیا تمہیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ذکر کرنے میں، وضو ہونا بھی شرط نہیں، جنابت سے پاک ہونا بھی شرط نہیں، حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے قبلہ روح ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں، زبان ہلانا بھی ضروری نہیں، دل میں اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کا رابطہ قائم کر لیا، شکر کر کے، دعا کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس سے کوئی چیز مانگ کر، اس کا تصور کر کے، ذکر ہو گیا، وہ ذکر ہو گیا۔ اگر تصوری کر لیا یا اللہ تیری کیسی قدرت ہے، تو نے یہ آسمان پیدا کیے، تو نے یہ زمین پیدا کی، تو نے یہ کائنات بنائی، تو نے کیسے کیسے دنیا میں نظارے پیدا فرمائے، تو نے پھول اگائے، تو نے بستیاں بنائی، تو نے ہوائیں چلائیں، یہ تصور کر رہے ہو نا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی طاقت ذکر میں رکھی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اتنا ہی اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی شرط نہیں اللہ کو یاد کرنے کی، کوئی شرط نہیں اللہ کو یاد کرنے کی، دل میں بھی کر سکتے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر کسی نجاست کی جگہ پر ہو، بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن دل سے ذکر وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دل سے ذکر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اچھی غذا عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہضم کرا دی، یا اللہ اس کے اندر جو گندگی تھی وہ تو نے نکلوا دی، وہ اس سے مجھے فارغ کر دیا، اگر یہ پڑی رہ جاتی تو کتنی مجھے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ سب تصور اگر کر رہے ہو، یہ تصور بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ ذکر کی عادت ڈال لو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان سے جب کر سکو زبان سے نہ کر سکو تو دل سے ذکر کی عادت ڈال لو گے، تو یہ جو تزکا کی مشقت ہے،
یعنی پاک صاف ہونے کی جو ہم بتا رہے ہیں تھوڑی مشقت کرنے، وہ مشقت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اور یہ تجربہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اتنا ہی یہ مشقت آسان ہو جاتی ہے. دیکھو ذرا ایک سادہ سی مثال سمجھ لو کہ جب گناہ کا کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے اور آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، رشوت ایک بڑی بھاری رشوت کی پیشکش ہوئی ہے، تو انسان جو ہے اس کا دل کہتا ہے یار اتنے سارے پیسے حاصل ہوں گے اور میرے پتہ نہیں کتنے ضرورتیں پوری ہوں گی، لے لو کوئی بات نہیں. دل میں خیال آیا کہ بھئی منع ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ارے یار گناہ ہے، حرام ہے، وہ تو پتہ نہیں کب اس کا انجام ملے گا، ابھی فوری طور سے تو یہ ایک نفع حاصل ہو رہا ہے، لہذا کر بیٹھو. یہ اگر وہ اللہ کا ذکر مضبوطی سے جمع ہوا نہیں ہے تو آدمی ہتھیار ڈال دے گا اور کیا کہ چل رہا ٹھیک بات ہے، لے لو، پھر دیکھا جائے گا، اب تو آ رہا ہے نا، پھر کل کی پھر دیکھی جائے گی، یا توبہ کر لیں گے، کچھ تلافی کر لیں گے، لیکن فی الحال پیسہ مل جائے. تو یہاں ہتھیار ڈال دیا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ذکر پیوست ہوگا، اللہ کا ذکر سمایا ہوا ہوگا، جس کے دل میں یہ خیال ہر وقت وہ اس کی گردان کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. جو آدمی ہر وقت اس کی گردان کر رہا ہے ذکر کے ذریعے، تو پھر وہ کہے گا لات مارو اس دولت کے اوپر جو مجھے میرے اللہ سے دور کر دے، جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ اس پر لات مار کے ہٹ جائے گا. تو جتنی گناہ ہو رہے ہیں وہ سب اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دل میں سمائی ہوئی نہیں ہے. اگر سما گئی جس دن سما گئی، اور جن کے سما جاتی ہے ان کا تجربہ کر کے دیکھ لو، پھر میرے اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنی کوئی لذت چھوڑتا ہے، اپنی کوئی راحت چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر اپنا کوئی مفاد چھوڑتا ہے، میرا اللہ اس کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا. قد افلح، ضرور فلاح ملے گی اس کو جو یہ مشقت اٹھا کر اللہ کے ذکر کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب گناہ کو چھوڑے گا، قد افلح، وہ ضرور فلاح پائے گا. میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے. کبھی آزمائش چھوٹی موٹی آ گئی لیکن انجام کار دنیا میں بھی اور آخرت میں فلاح اسی کو ملے گی. تو اس کا طریقہ بتایا، من ذکر وذکر اسم ربہ، اللہ پروردگار کا نام لے. تو ذکر کو بھائی عادت ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سوچیں دماغ کے اوپر ہمارے سوار رہتی ہیں ہر وقت. بعض کام کی بھی ہوتی ہیں، بیکار بھی، فضول، کوئی نہ مقصد دنیا کا نہ آخرت کا. ان کو چھوڑ کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان کرے. میرے پروردگار نے مجھے کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کا کرے. جو حاجت پیش آ رہی ہے اس کو اپنے پروردگار سے مانگے، دل میں مانگ لے، دل میں مانگ رہی ہے، اللہ مجھے یہ حاجت پیش آ گئی ہے، اپنی رحمت سے مجھے پوری کر دیجئے. جب یہ آدمی اس کی مشق کرتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، تو اللہ کا ذکر اس کے اندر سما جاتا ہے. پھر اس کے لیے تزکا کا کام آسان ہو جاتا ہے. ذکر اسم ربہ فصلی، اسی ذکر کا کی ایک عظیم اور عظیم ترین قسم وہ بیان فرما دی کہ جو نماز پڑھے. یعنی بتا دیا کہ ذکر کا عظیم فرض جو ہے وہ نماز ہے. نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کچھ نوافل بھی ادا کرنا. اللہ تبارک، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. جتنی نفلی عبادتیں کرے گا اللہ کے رضا کی خاطر، اتنا ہی
قریب ہوتا جائے گا، میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مانا کہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب میرے توفیق کے ساتھ اور میری محبت کے ساتھ، میرے قرب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ نوافل سے۔ تو بات یہ فرائض کی تو ہے اپنی جگہ پر، وہ تو ہے ہی لازمی، اسے وہ نہ کرے گا تو پکڑ جائے گا، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھنے کا ایک عظیم طریقہ کثرت نوافل ہے، نفلی عبادتوں کی۔ یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا یہ بھی نوافل میں داخل ہیں، سنتوں کے بعد جو 2 نفلیں بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں، 4 نفلیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی نوافل میں داخل ہے۔ اشراق پڑھ لی وہ بھی نوافل میں داخل ہے، رات کی نماز تہجد پڑھ لی وہ بھی نوافل میں داخل ہے، مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ لی وہ بھی نوافل میں داخل ہے۔ ویسے بھی کوئی نماز حاجت، کوئی حاجت پیش آ گئی، 2 رکعتیں نماز پڑھ لی، اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دی، یہ بھی نوافل میں داخل ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، استخارہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، استخارے کی نماز پڑھ لی وہ بھی نوافل میں داخل ہے۔ تو جتنا نوافل کے ذریعے انسان قریب پہنچے، نوافل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کی یاد دل میں سمائے گی تو تزکیہ آسان ہو جائے گا۔ ذکر اسم ربہ فصلی۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں یہ آسان نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں کرتے تم، پھر بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتائیے، مگر اب وقت ختم ہو گیا، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا